بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے اور لبوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جناب رسول خدا اپنی چادر یمنی اپنی چادر اوڑھ کر جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئے اور دق الباب کیا۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بابا کا چہرہ مثل 14ویں رات کی چاند کی مانند چمک رہا ہے، اور رسول خدا نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں اپنے بدن میں ضعف پاتا ہوں۔ تو فاطمہ نے پوچھا کہ بابا آیا اس کا حل کیا ہے، میں آپ کی کیا مدد کروں؟ تو کہا کہ تم اپنی یمنی چادر لا کر مجھے اڑا دو۔ یہ حدیث قصہ کے الفاظ ہیں، اور حدیث قصہ بہت ہی جامع اور بہت ساری روایات سے منسوب ہے، اور سب سے بڑھ کر جابر بن عبداللہ انصاری نے بی بی فاطمہ سے خود روایت کی ہے۔ تو وہ ضعف جو رسول خدا محسوس کر رہے تھے، وہ ضعف وہ تھا کہ بنی نجران سے آپ کا مباہلہ تھا، اور پروردگار کی طرف سے آیت آئی تھی کہ وَأَبْنَائِنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَنفُسِنَا وَأَنفُسِكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں۔ تو پروردگار نے جب یہ حکم دے دیا تو رسول خدا نے سوچا کہ بیٹے تو میرے پاس ہیں ہی نہیں، اور بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پر چلے آئے، اور پھر یہاں سے اس طرح وہ کاروان بن کے چلا کہ جسے ہم مباہلہ کا کاروان کہتے ہیں۔ اور جب رسول کو ضرورت پیش آئی اور دین بچانے کے لیے اور اسلام کی مدد کرنے کے لیے، تو وہ ابنائنا بھی علی کے گھر سے، وہ نساؤنا بھی علی کے گھر سے، اور وہ انفسنا بھی علی کے گھر سے۔ توحید کے مزاج کا مظہر مباہلہ، حقانیت کی جیت کا منظر مباہلہ، روشن ضمیر فرد کے اندر مباہلہ، ہوتا ہے صرف سچ کا مقدر مباہلہ، جیسے خدا کا سورہ اخلاص ہو گیا، یہ لفظ پنجتن کے لیے خاص ہو گیا۔ کیونکہ یہ کسی اور سے منسوب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب رسول قافلہ تیار کر رہے تھے، پنجتنی قافلہ، تو کچھ نے آ کر پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ یہ رسول خدا ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے جو سر جھکایا ہوا تھا اور نام تو چن لیے تھے لے جانے کے لیے، تو سر جھکا کر کہا کہ آیت آئی ہے کہ سچوں نے جانا ہے اور جھوٹوں پہ لعنت بھیجنی ہے۔ تو یہ بات سر جھکا کر کہی، اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو پھر پوچھنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ سچوں کا میدان تھا اور سچوں نے ہی جیتنا تھا۔ حق نے کیا ہے دین پہ احسان ایک ساتھ، صدق و صفا کے چن لیے عنوان ایک ساتھ، بھیجے ہیں اپنے دین کے نگران ایک ساتھ، نکلے ہیں گھر سے 5 ہی قرآن ایک ساتھ، معصوم چال نور تباہ سچ زبان تھی، قدموں تلے زمیں تھی مگر آسمان تھی۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہیں، یاروں کو لے چلیں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں۔ گر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں، معیار سچ سے صدق پہ معمور ایک ہے، صیغہ نساؤنا کا ہے مستور ایک ہے۔ تو اس شان سے یہ کاروان چلا کہ کیا اس کی شان بیان ہو، کہ قافلہ جب چلا انبیاء کا نبی، ساتھ لے کر عجب بے نیازی چلا، سب سے آگے نبوت تو پیچھے تھی عصمت، اور پیچھے تھا خیبر کا غازی چلا، دہنے مصطفیٰ کے حسن مجتبیٰ کرتا شان خدا کی غمازی چلا، مصطفیٰ شہنشاہی کی آغوش میں آج پشت نبی کا نمازی چلا،
یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم۔ اب میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آگے نبی تھے، بیچ میں سیدہ تھیں اور پیچھے علی تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے آپ یہ دو لائنیں سنیے، یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم، درمیان سیدہ، درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے، اور خالق کبریا کو گوارا نہ تھا کوئی زہرا کا نقش قدم دیکھ لے۔ اور جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں، عصمت معابدین کے معصوم پاسباں، دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں، پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں۔ عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا، اسلام کے بغیر مسلمان ہو گیا۔ پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب۔ جب یہ 5 نور ایک جگہ جمع ہو تو آپ جان سکتے ہیں کہ جب زیر کسا آئے تھے تو جبرائیل امین نہیں پہچانے تھے، تو پادری کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب، چاہیں اگر تو کاٹ دیں انگلی سے آفتاب، ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب۔ ختم الرسل کا سارا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کو ساتھ لایا ہے، اپنوں کو ساتھ لایا ہے، سچا ضرور ہے۔ اور پھر 5 کو دیکھتے ہوئے اب دیکھیے کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، ایک عیسائی قوم کا پادری کہہ رہا ہے کہ دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دیں۔ اگر آپ لوگ غور کریں تو میں ایک ایک لائن میں ایک ایک واقعہ پڑھ رہی ہوں، اور میں صرف کہتی بھی گزر جاؤں گی۔ عقل مند اور شعور اور نہج پر پہنچے ہوئے ذہن ان لائنوں کو ضرور فالو کریں گے کہ دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دیں، دل ہو تو پھر خزاں کو بھی فصل بہار دیں، دل ہو تو پھر یہ لمحوں میں صدیاں گزار دیں، دل ہو تو مسکرا کے یہ نسلیں سنوار دیں، چھو لیں تو پھر کپاس بنا دیں پہاڑ کو، دیکھو خدا کے گھر کی مقدس دراڑ کو۔ اور پھر جناب کیا ہوا کہ مباہلہ ہو گیا اور عیسائیوں نے، بنی نجران نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اور آخر میں جو 6 لائنیں میں پیش کر رہی ہوں اس میں اس کا پورا رزلٹ ہے کہ مباہلہ کیوں منائی جاتی ہے اور مباہلہ کیا ہے اور مباہلہ کا مقصد کیا ہے۔ وہ آپ دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی عیسائی کہہ رہے ہیں، ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، احسان ہم پہ کون و مکاں کے رسول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر، عورت ہو مرد گھر ہو کہ میدان عام ہو، اور ان سے لڑے وہی کہ جو نسل حرام ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب کو عید مباہلہ بہت بہت مبارک، اور پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم اسی طرح اہل بیت کے گھرانوں کی خوشیوں میں خوشیاں مناتے رہیں، اور ان کے غموں میں ان سے بھی زیادہ غم زدہ اور ملول نظر آئیں، اور پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔